الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ الحمدللہ آج ہماری پہلی کلاس ہے۔ آپ احباب کو بخوبی علم ہے کہ جو ہماری آج کی نشست کا جو موضوع ہے وہ الشیخ صالح عثیمین صاحب کی کتاب عقیدہ اہل سنہ والجماعہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ العصر کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے کہ پوری کی پوری انسانیت خسارے میں ہے، اور اس خسارے سے جو بچنے والے لوگ ہیں ان کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں اور نیک اعمال صالحہ کرنے والے ہیں۔ دراصل دین اسلام انہی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، پہلے نمبر پر ایمان اور دوسرے نمبر پر عمل صالح۔ ایمانیات اور عمل صالح جب تک انسان کے اندر موجود نہ ہوں، یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، جب تک یہ نہ ہو تو ایسا بندہ خسارے کے اندر ہے اور کسی بھی درجے کے اندر اللہ کے یہاں پر وہ نجات پانے والا نہیں ہے۔ تو ایمان بھی ضروری ہے اور عمل صالح بھی اس کے اندر لازمی اور ضروری ہے۔ ہماری جو یہ انشاءاللہ جو یہ کورس جس پر ہم بات کریں گے، یہ ہمارے پہلے حصے ایمانیات سے تعلق رکھتا ہے۔ اچھا، یہ بات ہی واضح کر دوں میں، پھر عمل صالح کے اندر پھر مزید تقسیم ہے جس میں عبادات ہیں، اخلاقیات ہیں، معاملات ہیں۔ تو عمل صالح کی پھر اپنی ذات میں ایک پوری تفصیل موجود ہے، لیکن چونکہ ہماری گفتگو ایمانیات کے حوالے سے ہوگی تو ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ اچھا، اب چند ایک باتیں ہیں کہ ایک تو یہاں پر جو ایمان بیان ہوا ہے، ہم پہلے ایمان کو تھوڑا سا سمجھ لیں، پھر ہم عقیدے پر آتے ہیں، کیونکہ پھر ہم انشاءاللہ، کیونکہ آج ہماری تعارفی کلاس ہے، ہم اس کے اندر کتاب اور صاحب کتاب کا تعارف بھی کروائیں گے آپ کے سامنے۔ تو بات یہ ہے کہ جہاں تک ایمانیات کے تعارف کی بات ہے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایمان کی تعریف حدیث جبریل کے اندر آپ نے بیان فرما دی ہے۔ حدیث جبریل بڑی معروف حدیث ہے جس کے اندر جبریل امین علیہ السلام اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ سے چند سوالات کرتے ہیں۔ اس کے اندر جو ایک سوال، بلکہ پہلا ہی سوال حضرت جبریل اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کرتے ہیں کہ مل ایمان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ تو آپ اس سوال کے جواب کے اندر فرماتے ہیں کہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، یعنی کہ سارے کے سارے ایمانیات اس کے اندر سمٹ گئے کہ پہلا ہے اللہ پر ایمان لانا، دوسری بات ہے کہ فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، اس کے ساتھ تقدیر کے اچھے اور برے ہونے کے اوپر ایمان لانا، یہ سارا کا سارا ایمانیات ہے۔ اب ہم اس کتاب کی طرف آتے ہیں۔ یہ ایک مختصر رسالہ ہے جو کہ لکھنے والے محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ ہیں۔ آپ کی شخصیت بڑی ایک جاندار قسم کی شخصیت ہے، اور آپ رحمہ اللہ کا اگر مختصراً تعارف آپ کے سامنے رکھوں کہ آپ کی پیدائش 9 مارچ 1929 کے اندر ہوئی ہے، اور ہجری کے حساب سے 27 رمضان 1347 کے اندر آپ پیدا ہوئے ہیں۔ آپ رحمہ اللہ ایک جلیل القدر شخصیت، آپ کی تصنیفات، تالیفات و دروس کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ ہم چونکہ عقیدے پر بات کر رہے ہیں تو اس رسالے کو ہم شامل کرتے ہوئے اگر ان کی تمام تر تصنیفات جس کے اندر ان کی الگ سے عقیدے پر تصنیف ہو، یا کسی متن کی شرح ہو، یا کسی متن کے اوپر حضرت کی تعلیقات ہوں، تو اگر ہم ان سب کو جمع کریں تو تقریباً 19 کے قریب ان کی صرف عقیدے کے اوپر تصنیفات بنتی ہیں، کہ انہوں نے عقیدے کے اوپر صرف 19 کے قریب تصنیفات کی ہیں۔ اور اگر ہم ان کی مجموعی طور پر کتب کا تعارف دیکھیں تو انہوں نے عقیدے پر بھی کام کیا ہے، انہوں نے تفسیر اور علوم القرآن پر بھی کام کیا ہے، حدیث اور اصول حدیث پر بھی کام کیا ہے، لغت پر کام کیا ہے، نحو پہ کام کیا ہے، اور اس کے ساتھ بہت سارے موضوعات پر دعوتی اور اصلاحی
کتب بھی تحریر فرمائی ہیں، اور اگر ہم ان کی تصنیفات کا جائزہ لیں تو 116 کے قریب ان کی تصنیفات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ رحمہ اللہ حرمین شریفین کے اندر، مسجد نبوی، مسجد حرام کے اندر دروس بھی دیتے رہے، لوگوں کی اصلاح بھی کرتے رہے۔ اس کے ساتھ آپ سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے، جو ان کے علماء کی کمیٹی ہے، اس کے بھی آپ ممبر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ جامعہ امام محمد بن سعود الاسلامیہ کے کلیہ شرعیہ اور اصول دین کے بھی آپ پروفیسر رہے ہیں۔ آپ رحمہ اللہ کے اساتذہ کے اندر یعنی کہ کئی اساتذہ ہیں اور کئی نامور اشخاص ان کے اندر موجود ہیں۔ میں دو کا ذکر خاص طور پہ کرنا چاہوں گا، جس کے اندر ایک بڑا ہی معروف نام عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ کا نام ہے، جن کی بڑی معروف تفسیر سعدی ہمارے پاس جو ہے وہ پبلشڈ موجود ہے۔ اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے، اور عربی کے اندر اصل وہ تفسیر ہے۔ اور اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ عربی کے اندر، آپ ابھی مطلب عربی زبان کے اندر ابتدائی ہیں اور اتنی مہارت نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اور عربی تفسیر سے آپ استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک یہ بہترین تفسیر ہے۔ اس کی عربی بہت سہل ہے، بہت سہل عربی اس کی ہے، اور قرآن مجید کی بڑی ہی ایک آسان سی تشریح و تفسیر آپ کے سامنے اس تفسیر کے اندر مل جاتی ہے۔ تو اس کا مطالعہ بڑا مفید ہے، اور انسان کو کافی کچھ چیزیں سیکھنے کو مل جاتی ہے۔ تو ایک تو ان کے بڑے معروف استاد عبد الرحمن بن ناصر رحمہ اللہ ہیں، اور ساتھ میں آپ نے علامہ ابن باز رحمہ اللہ سے بھی کسب فیض حاصل کیا ہے۔ اور یہ جو کتاب جو کہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، عقیدہ اہل سنہ والجماعہ، اس کے ابتدا کے اندر بھی جو مقدمہ ہے وہ علامہ ابن باز رحمہ اللہ کا مقدمہ ہے۔ آپ رحمہ اللہ کی جو وفات ہے وہ 15 شوال 1421 ہجری اور عیسوی حساب سے 11 جنوری 2001 کے اندر آپ 71 سال کی عمر کے اندر اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ اب مصنف کے تعارف کے بعد اب میں ذرا کتاب کی جانب آتا ہوں۔ اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے، اس کے اندر عقیدۃ اہل سنت والجماعہ، اس کے اندر ایک تو لفظ عقیدہ ہے اور دوسرے نمبر پر اہل سنہ والجماعہ ہے۔ عقیدے کی اگر ہم بات کریں، عقیدہ لغوی طور پر علی العقد سے نکلا ہے، جس کا معنی باندھنا، گرہ لگانے کے ہے۔ قرآن حکیم کے اندر ولا تعزموا عقدۃ النکاح جو بیان ہوا ہے کہ یہاں پر بھی نکاح کی گرہ کے معنی میں ہے۔ اس طرح اس یعنی کہ روٹ ورڈ کے ساتھ، اس مادے کے ساتھ قرآن حکیم کے اندر کئی مقامات پر جو ہے وہ ہمارے سامنے بہت ساری آیتیں موجود ہیں۔ بہرکیف اس کا لغوی معنی گرہ لگانے کے ہیں، باندھنے کے ہے، اور اصطلاحی طور پر عقیدہ کہا جاتا ہے کہ ایسا نظریہ یا ایسی بات جس کے اوپر انسان دل سے اس کی تصدیق کرے اور اس کے سچا ہونے کے اوپر مکمل وثوق اختیار کر لے، کہ دل سے اس نے ایسا یقین کیا ہے کہ اب اس کے سچا ہونے میں کسی بھی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ اور دین اسلام کی اصطلاح کے اندر اگر ہم بات کریں کہ دین اسلام میں عقیدے کا معنی کیا ہے، تو وہی بات جو میں نے آپ کے سامنے حدیث جبریل کے تناظر میں کہی، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمانیات گنوائے ہیں، اللہ پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، اور اس کی طرح رسولوں پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے۔ یہ جو ایمانیات ہیں، ان ایمانیات کے اوپر جس طرح ہمیں بتایا گیا اس طرح ایمان لانا در حقیقت یہی عقیدہ ہے۔ اور عقیدہ یہ سب سے زیادہ بنیاد ہے۔ آپ سورہ عصر کی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ عمل صالح سے پہلے ایمان ہے۔ ایمان اگر انسان کا درست نہیں ہے، انسان کا ایمان اگر صحیح نہیں ہے، تو پھر اس کے عمل صالح برباد ہونے والے ہیں۔ اللہ کے ہاں اس کے اعمال صالحہ کسی بھی درجے میں قبولیت کی حامل نہیں ہیں۔ آپ قرآن حکیم کا جب مطالعہ کریں گے، اللہ تعالیٰ نے متعدد مثالیں دی ہیں، جس طرح ایک مثال کے کسراب بقیۃ یحسبہ الزمان ماء، کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی، کہا کہ ایسا بندہ جو عقیدہ توحید پر نہیں ہے، جس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس کے اعمال کی مثال ایسے ہے جس طرح ایک پیاسا بندہ کسی صحرا میں سفر کر رہا ہے، اور ایک پیاسے آدمی کو وہ ریت، صحرا کی ریت دور سے پانی محسوس ہوتی ہے چمکتی ہوئی، لیکن جب آدمی پیاس کا مارا اور مزید سفر کی تھکان اور مزید سفر طے کرتا کرتا وہاں پہنچتا ہے، تو وہاں پر دیکھتا ہے کہ وہاں تو صرف اور صرف مٹی ہی ہے، پانی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس بندے کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے
کہ یہ بغیر ایمان کے، بغیر عقیدے کی درستگی کے عمل صالح کرتا جا رہا ہے، اچھے کام کرتا جا رہا ہے، لیکن یہ اچھے کام صرف ایک سراب کی طرح ہیں، اور روز قیامت بغیر عقیدے کے، بغیر توحید کے ان عمل صالح کا کوئی بھی فائدہ انسان کو نہیں ہونے والا۔ تو ایمان بنیادی ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، پھر اس کے ساتھ عمل صالح کی طرف ہم توجہ کریں۔ ہم جب بات کرتے ہیں کہ ایمان اور عقیدہ انسان کا درست ہونا چاہیے، قرآن حکیم نے اس کے اوپر بڑا زور دیا ہے۔ میں آپ کے سامنے چند ایک آیتیں رکھ کر جو ہے وہ بات کو میں آگے لے کے چلتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی درستگی کو اس انداز کے اندر بیان کیا ہے کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بھی وحی کی ہے، آپ سے پہلے پیغمبر کی طرف بھی وحی کی گئی، اور اس بات کی وحی کی گئی کہ اگر دیکھیں انبیاء کرام سے شرک ہونا محال ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہیں، اور انبیاء کرام ہی معصوم ہیں، تو بات یہ کہ انبیاء کرام کو بھی یہ بات کہی گئی کہ اگر آپ سے بھی، اصل میں سکھانا تو امت کو ہے کہ اگر ان شخصیات سے، آپ سے بھی خدا نخواستہ کوئی شرک جیسا معاملہ ہوگا تو آپ کے بھی تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ تو الغرض یہ کہ ہمیں سکھانا ہے، امت کو سکھانا ہے کہ شرک اس قدر قبیح معاملہ ہے، یا عقیدے سے انحراف اس قدر قبیح معاملہ ہے کہ انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اس کا سارے، جس طرح میں بھی بات کر رہا تھا کہ وہ سراب کی مانند انسان جو ہے عمل صالح کر رہا ہے لیکن بغیر عقیدے کر رہا ہے۔ تو اگر بغیر عقیدے کے یا عقیدے میں انحراف اگر اس کے موجود ہے اور پھر وہ اعمال کر رہا ہے تو پھر یہ تمام اعمال اس کے ضائع ہونے والے ہیں۔ اسی طرح قرآن حکیم کے اندر ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے پیغمبر نازل کیے ہیں ان سب کا بلکہ فرمایا گیا کہ ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا ہے، ہم نے ہر ایک امت کے اندر رسول بھیجا ہے، اور سب کی دعوت کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت کی بندگی سے تم اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ تو الغرض یہ کہ یہ توحید بنیادی ہے اور عقیدہ بنیادی ہے۔ جب تک یہ توحید نہ ہو، یہ عقیدہ نہ ہو، تو انسان کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ ایک بنیادی چیز جو ایمانیات کی فہرست میں نے آپ کے سامنے رکھی، جو حدیث جبریل کے اندر موجود ہے، ان تمام کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر انسان ان میں سے کسی ایک کا منکر ہو جائے تو در حقیقت وہ شخص کافر ہو جاتا ہے، کہ اگر وہ خدا کے بارے میں انکار کر بیٹھے تب بھی کفر، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یا کسی بھی پیغمبر کی رسالت جو قرآن و سنت کے اندر اس انداز کے اندر بیان ہوئی ہے ان میں سے کسی رسول کا انکار کر دیتا ہے، یا آپ کی رسالت یا آپ کی خاتمیت کے اوپر وہ انکار کر دیتا ہے، تو ایسا شخص جو بھی ایمانیات کے یا آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، آخرت کو نہ ماننے والا ہے، الغرض ہے کہ کسی بھی ایمانیات کو، یہ قطعی طور پر جو ایمانیات ہمارے سامنے ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے تو ایسا بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو ان کی اس قدر ضرورت و اہمیت ہے، تو جب اتنی اہمیت ہے تو اسی لیے اس کا مطالعہ ضروری ہے کہ ہم صحیح انداز میں اس عقیدے کو سمجھیں تاکہ ہم اپنے عقیدے کو درست کر سکیں، اور عقیدہ درست ہوگا تو وہ عمل صالح ہمارے کام کے ہیں۔ اچھا، دوسرے نمبر پر عقیدے کے بعد جو آگے جو کتاب کا ٹائٹل ہے وہ اہل السنہ والجماعہ، کہ اہل السنہ والجماعہ کون ہے، کیا ہیں، یہ آپ کے سامنے میں رکھ دوں۔ اس میں دو لفظ ہیں، تو السنہ ہے، دوسرا جماعہ ہے۔ السنہ حدیث اور سنت در حقیقت ہم معنی ہیں۔ فقہی اصطلاح کے اندر کچھ تفریقات ہیں، لیکن جو ہمارے یہاں پر سلف کے اندر جو حدیث اور سنت یہ ہم معنی رہی ہیں۔ سنت کہتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریرات کو۔ تقریرات مطلب یہ کہ حضور کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے اس کے اوپر منع نہیں فرمایا ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی فرض نماز کے بعد جب آپ پلٹے ہیں تو آپ نے ایک صحابی کو دیکھا، صحیح مسلم حدیث ہے، کہ وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ کیا فجر کی نماز ڈبل ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میری سنتیں جو شروع والی دو تھی فرض سے پہلے والی وہ رہ گئی تھی، میں وہ ادا کر رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ خاموشی آپ نے اختیار کر لی۔ تو آپ علیہ السلام کا خاموشی اختیار کرنا بھی دین ہے، اللہ اکبر، آپ کا خاموشی اختیار کرنا یہ بھی دین ہے۔
تو آپ علیہ نے جب یہاں خاموشی اختیار کی تو یہ بھی دین بن جاتی ہے، اور اس کو اصطلاح کے اندر تقریر کہا جاتا ہے۔ تو آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کی تقریر یہ سنت کہلاتی ہے، یا ایک بڑی جامع تعریف یا ایک بڑا جامع لفظ جو عموماً السنہ کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ ہر وہ شے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ سنت ہے۔ تو وہ آپ کے قول، فعل، تقریر یہ تینوں چیزیں ہی ہیں۔ بہرحال اس کو مزید آسان کریں تو جو چیز آپ لے کر آئے ہیں وہ سنت ہے۔ اچھا، جب جماعت کا لفظ سنت کے ساتھ آتا ہے تو اس جماعت سے مراد صحابہ اور سلف صالحین کی جماعت ہے۔ صحابہ اور سلف صالحین کی جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اور یہ کیوں ہم جماعت کی بات کر رہے ہیں؟ جب ہم سورہ بقرہ کی آیت کو دیکھتے ہیں کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، اس کے اندر جو بنیادی بات ہے کل آمن باللہ، اس کے اندر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ یہ جو ایمانیات اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیے ہیں اس کے اوپر پیغمبر بھی ایمان لے کر آنے والے ہیں، اور ساتھ میں جو اہل ایمان ہیں وہ بھی ایمان لانے والے ہیں۔ یہاں پہ اہل ایمان سے مراد کون ہیں؟ صحابہ کرام ہے۔ تو اسی لیے والجماعہ کہ اس عقیدے کے اوپر صحابہ کرام کس طریقے سے ایمان لے کر آئے اور انہوں نے اس عقیدے سے کیا سمجھا، تو یہ ہمارے لیے بالکل حجت ہے۔ جس طرح قرآن نے کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اسی لیے آپ علیہ السلام کی سنت اور جو جماعت صحابہ کی جماعت ہے، سلف کی جماعت ہے، انہوں نے جو عقیدہ رکھا ہے وہ انشاءاللہ ہم اب پڑھنے لگے ہیں۔ تو آج کی کلاس میں یہ ہمارا تعارف ہے۔ ہم انشاءاللہ جو ہے وہ اگلی کلاس کے اندر اس کو تفصیل کے ساتھ کتاب کا آغاز کریں گے۔ ایک چھوٹی سی بات کہ اس کتاب کے اندر صاحب کتاب نے 7 فصلیں بیان کی ہیں۔ در حقیقت وہ ہر ایک فصل کے اندر ایک ایک ایمانیات کو بیان کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک میں اللہ پر ایمان بیان کیا، ایک میں فرشتوں پر ایمان بیان کیا، ایک میں رسولوں پر ایمان بیان کیا، ایک پہ کتابوں پر ایمان بیان کیا، اور آخری فصل کے اندر ان ایمانیات پر آپ کا جب آپ ثابت قدم ہو جائیں گے، ایمانیات آپ اختیار کر لیں گے، اس کے ثمرات کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، آخری فصل کے اندر انہوں نے یہ بیان کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر ہم پہلی فصل سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔